یہ گیپ سب سے پہلے تو کریٹ کر دیا ہے ود آل مائی اپالوجیز ٹیچرز نے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، پاکستان نیا نیا بنا تھا، لوگوں کے پاس جابز نہیں تھیں، ملک کے حالات خراب تھے، تو جس کو جس قسم کی بھی جاب ملتی تھی وہ اس کو پکڑ کے کام شروع کر دیتا تھا. تو ٹیچرز بائی چوائس نہیں بنے ہوئے کہ بچپن سے ایک بچے کا ڈریم ہو کہ میں نے بڑے ہو کے ٹیچرز بننا ہے. ٹیچرز بن گئے، کسی کا ریفرنس تھا، کہیں اس نے اخبار میں ویکینسیز دیکھیں یا کسی نے بتایا، وہ گیا اور وہ ٹیچر بن گیا. اس کے اندر چاہے وہ پیدائشی طور پہ صلاحیت تھی یا نہیں تھی، اس نے ٹیچر بن گیا کیونکہ اس کو ضرورت تھی ایک جاب کی. تو جب آپ اپنے مزاج کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوں گے تو آپ اتنا اچھا ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہوتے. ٹیچنگ ویسے بھی وہ ایک حدیث مبارک ہے، میں جب بھی ٹیچنگ کرتا ہوں تو میں ضرور بتاتا ہوں وہ انما بعثت معلما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. یعنی آپ نے اپنا انٹروڈکشن ایز اے ٹیچر کروایا ہے، معلم. تو یعنی یہ اتنا رسپیکٹیبل اور ہمارے پیارے نبی سے ریلیٹڈ شعبہ تھا جس کو ہم نے مجبوراً اڈاپٹ کیا ہوا ہے، بائی چوائس نہیں. میں اکثر بچوں کو پوچھتا ہوں جب یونیورسٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں کہ آپ میں سے کسی کی ماں نے یا کسی کے باپ نے اسے کہا ہو کہ تم بڑے ہو کے ٹیچر بننا؟ نیور. ایک ہاتھ بھی نہیں کھڑا ہوتا. ہاں انجینئر، اچھا پائلٹ پورے ملک کو 50 چاہیے، لیکن نیچے 50 لاکھ بچوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے پائلٹ بننا ہے. تو ایک تو اوور آل قوم کا رجحان ہی ہمارا ٹیچنگ کی طرف نہیں ہے ایز اے پروفیشنلزم کہ ہم نے بڑے ہو کر ٹیچر بننا ہے. ہاں جو انجینئر نہیں بن پایا، جو اکانومسٹ نہیں بن پایا، جو بزنس ایڈمنسٹریشن نہیں کر پایا، ڈاکٹر بھی نہیں بن پایا، کمپیوٹر اسپیشلسٹ بھی نہیں بن پایا، وہ ٹیچنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک اوور آل انڈسٹری کا فقدان ہے کہ بائی چوائس نہیں آئے ہوئے اس پروفیشن کے اندر لوگ. اب جب وہ بغیر چوائس کے یا مجبوراً ٹیچر بنے ہوئے لوگ آگے جنریشنز کو پڑھائیں گے اور موٹیویٹ کریں گے تو ان کا اپنا موٹیویشن لیول کیا تھا کہ وہ دوسروں کو اس طرف راغب کر رہے ہوتے اور وہ کتنی انٹینشن کے ساتھ پڑھا پا رہے ہوں گے. پھر وہ ٹیچر تھا، ہمارے یہاں کانسیپٹ ہوتا تھا گورنمنٹ اسکول میں کہ ایک ہی ٹیچر ہے، اس نے میتھس پڑھانا ہے، اس نے فزکس پڑھانی ہے، کیمسٹری پڑھانی ہے، بایولوجی پڑھانی ہے، اس نے سب کچھ پڑھا دینا ہے. ہی کوڈ ہیو بین اسپیشلسٹ آف ون تھنگ. شاید اس کو اردو بہت اچھی آتی تھی صرف، لیکن وہ حساب بھی وہی سکھا رہا تھا، وہ انگریزی بھی بیسکس ہی وہی سکھا رہا تھا، حالانکہ وہ کسی ایک سبجیکٹ میں بہت اچھا تھا. میں اپنے ایجوکیشنل دور میں شاید 1 یا 2 سبجیکٹس میں اچھا رہا ہوں گا، سب میں نہیں اچھا تھا. اور میں پڑھانا وہ والے، اب میں کیمسٹری پڑھانا شروع کر دوں فرض کریں جسٹ بیکاز کہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، تو میں بہت بری کیمسٹری پڑھا رہا ہوں گا. سیدھی سی بات ہے. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ 65 کی وار جب انڈیا نہیں جیت پایا، شروع تو انہوں نے کی تھی، ہم نے تو نہیں شروع کی، تو جیتنا تو انہوں نے ہی تھا. ہماری جیت تو یہ تھی کہ ہم نے بچا لینا تھا اپنے آپ کو. تو ان کے جن آفیسرز نے یہ ڈیسیژن لیا تھا نا پاکستان پہ اٹیک کریں گے، ان کا کورٹ مارشل کا انٹرویو چارج ہوا کہ بھائی یہ اتنا بڑا فیلئر تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کی رپورٹ جمع کراؤ. وٹ دے ڈیڈ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے سرٹن ایجنٹس جو ان کے پاکستان میں ایکٹیو تھے، انہوں نے کہا ہمیں اس کی ریزنز تلاش کر کے دو. تو جب ریزنز تلاش کی گئیں تو پتہ چلا کہ جو ٹیچرز ہیں نا اسکولوں کے اندر اور کالجز کے اندر، وہ بچوں کو پاکستان اور حب الوطنی اور اپنا وطن، اس کے لیے ہم جان دے دیں گے، یہ بہت بتاتے ہیں. تو باقاعدہ انہوں نے ایک ایجنڈا تیار کیا کہ ہم اگلے 5-10 سالوں میں پاکستان کے اندر ایسی اپنی کمپینز رن کریں گے کہ لوگوں کا جذبے کی طرف جاتے ہوئے ٹیچنگ میں آنا بند ہو جائے گا. اینڈ بائی 70s آپ دیکھیں دوبارہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو ہم کہاں کھڑے تھے. اس وقت وہ جذبے کا فقدان تھا، ورنہ فوج تو اتنی کی اتنی ہے، ان کی تعداد بھی اتنی ہے، ہماری تعداد بھی اتنی ہے، سب کچھ ایک جیسا ہونے کے باوجود. تو یعنی یہ وہ ٹیچرز تھے جو افیکٹ کر رہے تھے پوری قوم کو. اکبر بادشاہ کو جب جیل میں بند کیا گیا نا تو اس کو گوروں نے کہا تھا کہ تم کوئی ایک کام چن لو جو تم پہلے بھی کرتے تھے اور آج بھی کر سکتے ہو. تو اس نے کہا میں ٹیچنگ کروں گا، میں پہلے بھی پڑھاتا تھا لوگوں کو، میں اب بھی پڑھایا کروں گا. تو گورے نے کہا تھا کہ یہ جیل میں بھی بادشاہ بن کے رہنا چاہتا ہے. ٹیچر کنگ ہوتا ہے نا کلاس کا، کلاس اس کو ایڈمائر کرتی ہے، اس جیسا بننا چاہ رہی ہوتی ہے.
تو اب اس وقت ماڈرن ٹیکنالوجی کے اندر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی کسی بھی شعبے میں، چاہے بزنس ایڈمنسٹریشن کی، کمپیوٹر سائنس کی، لا کیا، کچھ بھی کیا، وہ اسی شعبے میں ٹیچنگ سٹارٹ کر دیتا، وہ خود مارکیٹ ہی نہیں جاتا، یعنی اس نے پڑھا اور پڑھانا شروع کر دیا. سو اس کا اپنا نالج پریکٹیکل اورینٹڈ ہو ہی نہیں پایا اور اس نے وہی تھیوریز واپس ڈلیور کرنا شروع کر دی. تو اس میں ایک بہت بڑا جو گیپ رہ گیا وہ اس ہینڈز آن پریکٹس کا تھا، وہ اس انڈسٹری نالج کا تھا جو اس کو وہاں سے ملنا تھا. تو اس وقت تو جو میں دیکھتا ہوں جتنے بھی پڑھانے والے میرے جیسے بھی لوگ ہیں ان میں جو سب سے بڑی کمی نظر آتی ہے کہ وہ جو کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کا انہوں نے خود پریکٹیکل وٹنس نہیں ہے. وہ لوگ شاید انہوں نے تھیوریز پڑھ لی ہیں، 4 ویڈیوز دیکھ لی ہیں اور اس کے بعد وہ پڑھانے کی سائڈ پہ آ گئے. تو بچے تو بیچارے اس کو ہی ٹیچر سمجھتے رہتے ہیں اور اس کو فالو کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ایجوکیشن سے فری ہو کے جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو انڈسٹری سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. یہ دیکھیں اس کو کسی بھی اگر آپ شعبے میں لے جاتے ہیں نا، میرا چونکہ اپنا بیک گراؤنڈ کمپیوٹر سائنس سے ہے اور کمپیوٹر سائنس میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو دیکھیں پرانی تھیوریز تو ٹھیک ہے پڑھا دی گئی، میں نے ماسٹرز کیا تھا اس میں پڑھا دی گئی، لیکن جب میں ماسٹر کر کے فری ہوا تو ایون پاکستان کے اندر بھی ٹیکنالوجی تھوڑی آگے جا چکی تھی اور دنیا میں تو چونکہ اوور آل ہماری کنٹری تھوڑی پیچھے تھی تو بہت ہی آگے جا چکی تھی. میرے ساتھ ایک ریئل انسیڈنٹ ہوا ہے. میں نے کچھ سال یہاں جاب کی، اس کے بعد میں دبئی چلا گیا جاب ڈھونڈنے کے لیے. جاب نہیں ہوئی تھی، وہ جو ایک وزٹ ویزا ہوتا ہے اس پر میں گیا. تو میں نے ماسٹرز آف کمپیوٹر سائنس اپنی سی وی پہ لکھا ہوا تھا. اب نا ماسٹرز اس نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے. تو مجھے ایک آسٹریلین کمپنی تھی، وہاں سے انٹرویو کی کال آئی اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ ابو 60 ایج کی عورت ہوگی جس نے میرا انٹرویو کیا تھا. اس نے ایک دفعہ سی وی کو دیکھا، ایک دفعہ مجھے دیکھا، پھر اس نے سی وی کو دیکھا، اس نے پھر مجھے دیکھا. آئی واز سو اسکنی اینڈ سو ینگ. آپ سوچیں کہ آج سے 15-16 سال پہلے میں اور بھی بچہ نما ہی لگتا تھا. تو اس نے 2-3 دفعہ دیکھا، میں خود بھی بڑا آڈ سا فیل کر رہا تھا کہ سی وی میں دیکھ کے وہ مجھے بار بار دیکھ رہی ہے. تو اس نے پھر پوچھ ہی لیا مجھ سے کہ آر یو ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس؟ یس آئی ہیو ڈن ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس. اوکے، اچھا وہ لوگ ٹرسٹ تو کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا. اس کا پہلا کوشچن تھا انٹرویو کا، اور یہ کوشچن میں ضرور جہاں بھی کوشش ہوتی ہے کہ بچے مجھے نظر آئیں میں ان کو بتاتا ہوں، اور وہ انٹرویو کا آخری کوشچن بھی وہی تھا کیونکہ اس کے بعد انٹرویو ختم ہو گیا تھا. آپ ذہن میں رکھیں 2002 کا ٹائم، جب دنیا کی ابھی چند ایک کمپنی چائنا موو ہوئی تھی. ابھی بہت ریزسٹنس تھی، لوگ نہیں جانا چاہ رہے تھے چائنا. سیمنز موو نہیں ہوئی تھی، بڑی بڑی کمپنیز ابھی ریزسٹنس میں تھی کہ نہیں ہم چائنا نہیں جانا چاہتے. ابھی تو ہمیں بڑا ایکسیپٹ ہو جاتا نا کہ ساری دنیا کے پلانٹس چائنا میں، لیکن اس وقت نہیں تھے. اس نے مجھے کوشچن پوچھا کہ ناؤ فیو آف دا ورلڈز لارجسٹ آرگنائزیشنز ہیو موو ٹو چائنا. جو آئی ٹی کمپنیز تھی، چاہے وہ مدر بورڈز بنا رہی تھیں، چاہے وہ سافٹ ویئر بنا رہی تھیں، چاہے وہ ڈیوائسز بنا رہی تھیں، تو وہ چائنا موو ہوئی. اس کا کوشچن تھا کہ اب چونکہ یہ چند کمپنیز چائنا موو ہو گئی ہیں، what do you see in next 5 year world technology will be doing؟ کہ دنیا کی ٹیکنالوجی کیا کر رہی ہوگی 5 سال بعد، کیونکہ پلانٹس تو سارے چائنا چلے جائیں گے، تو پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا. تو میں بہت زیادہ کنفیوز، اور میری کنفیوژن میرے چہرے سے اور میرے الفاظ سے بھی جھلک رہی تھی. تو میں نے اس سے دیکھا، پھر سوچا، پھر اس کو دیکھا کہ میں اسے کیا آنسر کروں. مطلب یہ تو میں نے کبھی پڑھا سنا نہیں ہے، اس کا میری ڈگری سے، میری ایجوکیشن سے، ایون جو اسائنمنٹس ملی تھیں اس سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا. اینڈ میں وہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے ماسٹرز کے اینڈ میں، اس میں بھی کوئی ریسرچ ہوا کس قسم کا نہیں تھا. تو یہ کوشچن میری سی وی سے دیکھ کے بار بار اور مجھے پوچھ رہی ہے. تو انٹرویو وہیں ختم ہو گیا کیونکہ میں نے اس سے کہا جی سوری مجھے اس قسم کی چیزوں کا نہیں پتا. اس نے خیر جیسے مجھے پروسیڈ کیا، میں واپس آ گیا. تو میری ایک بڑے عرصے بعد ایک سینئر سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بہت سال پہلے مجھے پڑھایا ہوا تھا. وہ انگلینڈ موو کر چکے تھے اور مائکروسافٹ میں جاب کرتے تھے. تو ان کو ایک ٹیکنالوجی کی بہتر پکچر تھی دنیا کی، ایک ورلڈ نون کمپنی میں اور لنڈن میں جاب کرنا، تو ایک ایکسپوجر بہتر تھا. تو میں نے ان کو اپنے یہ کوشچن ضرور سنایا کہ یہ انٹرویو میں مجھ سے پوچھا گیا سر، اور مجھے نہیں پتا تھا. اس نے کہا بیٹا سب سے بڑا گیپ تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں بیچلر ڈگری اور ماسٹر ڈگری ساری ہی ٹیکنیکل ڈگریز ہیں، ریسرچ ورک نہیں ہے.
باقی دنیا نے بیچلر تک ڈگریز کو ٹیکنیکل ڈگریز کیا ہوا ہے اور ماسٹرز کو ریسرچ ورک کر دیا ہوا ہے. تو جب آپ اپنی سی وی پہ لکھو گے ماسٹرز آف کمپیوٹر سائنس تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ بندہ 2 سال ریسرچ کر کے آیا ہے. اور ہم یہاں پہ ماسٹرز کے اندر ونڈوز انسٹال کرنا سیکھا کرتے تھے کہ ونڈوز کیسے انسٹال کرنی ہے. تو یہ آپ اس مثال سے دیکھیں کہ کتنا بڑا گیپ ہے کہ ماسٹر ڈگری ریسرچ اورینٹیڈ ہے باقی دنیا میں اور ہمارے یہاں اس کے اندر ٹیکنیکل سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں. تو جب تک صحیح پڑھانے والے اور صحیح کورس ڈیزائن کرنے والے نہیں بیٹھیں گے یہ گیپ ادھر کا ادھر ہی رہے گا. سر کورس تو دیکھیں سارے ادارے اپنی رسپانسبلٹی کے تحت کسی نہ کسی طریقے پورا کروا دیتے ہیں. گورنمنٹ ادارے بھی کروا دیتے ہیں, پرائیویٹ ادارے بھی کروا دیتے ہیں. تو کورس تو ایک ایسا نالج تھا جو بچے پیپر پاس کرنے کے لیے پڑھتے رہے. شاید اس کو اڈاپٹ کرنا یا اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنانا وہ نہیں تھا اور نہ کچھ ایسی چیزیں زیادہ اس میں ملتی ہیں. میں اپنے ٹائم کے حساب سے بھی دیکھتا ہوں کہ جتنی چیزیں چاہے وہ انسان کی اسپیکنگ پاور ہے یا چاہے انسان کا جنرل نالج ہے جو کورس کے علاوہ ہے یا چاہے انٹرپرسنل سکلز ہیں جیسے انٹرویو میں آپ نے اگلے بندے کے کویسچنز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو یونیورسٹی ٹیچر تھے وہ تو نہیں لیکن میرے کچھ اور پروفیشنل جو مجھ سے سینئر تھے وہ کچھ چیزیں ایسی بتاتے تھے جو ان کو ایکسپیرینس میں آ چکی ہوئی تھی. وہ مجھے کسی یونیورسٹی کے پروفیسر نے یا اپنے کسی ٹرینر نے نہیں بتائی تھی جب تک میں یہ اکیڈیمکس پڑھ رہا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ انٹرویو میں کوشش کیا کرو کہ بات گھما پھر آ کے وہاں لے آیا کرو جو تمہارا اسکل ایریا ہے جس میں تم کانفیڈنٹ ہو. کسی طریقے انٹرویور کو اس ایریا میں لے آؤ جبکہ انٹرویور یہ کوشش کر رہا ہوگا کہ وہ تمہیں اس ایریا میں لے جائے جو اس کا اسکل ایریا ہے کیونکہ وہ اس پہ زیادہ بہتر کویشچن کر سکتا ہے. تو یہ ایک وار چل رہی ہوتی ہے اس 15 منٹ کے انٹرویو میں. جو اس کو جتنا اچھا کھیل لیتا ہے وہ ون کر جاتا ہے. آئی وش کہ ہمارے ہاں جب سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے تو ہر سیمسٹر میں اگر 10 کریڈٹ آور کا ہی چاہے وہ ایک سبجیکٹ کیوں نہ ہو وہ انٹرپرسنل سکلز پر کمیونیکیشن سکلز پر. ہاں ایم بی اے کے اندر سرٹن سبجیکٹس آپ کو پھر بھی مل جاتے ہیں لیکن کمپیوٹر سائنسز میں یا کسی بھی ٹیکنیکل اسٹڈیز کے اندر شاید میکینیکل انجینئرنگ میں نہیں ہوتے ہوں گے, شاید کیمیکل انجینئرنگ میں بھی نہیں ہوتے ہوں گے. ہاں کوئی بچہ ویسے آؤٹ اسپوکن ہے تو شاید وہ سیکھ جاتا ہوگا لیکن کریکولم اس قابل نہیں کر رہا. ایون آپ کو آئیڈیا ہوگا اچھی طرح کہ یہ یونیورسٹیز کے اندر ڈفرینٹ اسکل ڈیولپمنٹ کونسلز چھوٹی چھوٹی بنی ہوتی ہیں. اگر ان کو ہی افیکٹو کر دیا جائے تو شاید یہ جو کورس کے علاوہ پارٹ ہے جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے. اور اگر یہ بھی نہیں کر رہے تو پھر شاید ہمیں کسی ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو جا کے اداروں کو بتائے کہ آپ کہاں لیک کر رہے ہیں اور ہم اس گیپ کو فل کر. اچھا جی, ویژن کی دنیا میں 2 طریقے ہوتے ہیں. سمپل سی یہ مثال ہے, یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ ویژن دے کے بھیج دیتا تھا چاہے وہ اس دور کے حساب سے ہو چاہے وہ کائناتی ہو. کچھ انبیاء کو اس دور کے حساب سے دے دیا گیا تو انبیاء کے پاس وہ چیز ہوتی تھی جو باقی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی. تو اب باقی لوگ یہ حسرت کرتے ہوئے بھی زندگی گزار سکتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں ملا, یا جس کو مل گیا اس کو فالو کر لیں. تو جن لوگوں نے اس کو فالو کر لیا جس کو مل گیا تھا وہ آج تک ہم ان کو رسپیکٹ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس حسرت یا اس حسد میں نہیں پڑے کہ بھئی ہمیں کیوں نہیں نبوت ملی, ہاں بھئی ان کو مل گئی ہے نا, لیٹس فالو ہم. تو بچوں کے لیے کچھ تو گاڈ گفٹڈ بچے پیدا ہو جاتے ہیں اگر وہ اتنے ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کرنے والے سیلف موٹیویٹڈ تھے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں تو ویل اینڈ گڈ. ہاں اوبیسلی اس کی پرسنٹیج کم رہتی ہے, شاید 2-4% سے زیادہ نہیں ہوگا. تو جو نہیں کر پائے وہ ایٹ لیسٹ ان ویژن والے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیں, وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. سر ہونا چاہیے تو شاید بڑا آپ نے لحاظ کر کے جملہ بولا ہے, یہ تو اس طرح فرض ہو جانا چاہیے جیسے ہوتا ہے نا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اسپیشلی ہمارے جیسی کنٹری میں تو یہ فرض کی حیثیت رکھتا ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن پیرنٹس کی طرف سے بہت زیادہ, اب دیکھیں جیسے یہ جتنی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے ہمارے بڑوں نے پڑھی ہی نہیں تھی بلکہ وہ اب تک بھی اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے. میجورٹی ای میل تک بھی نہیں جانتی کہ کیسے کرنا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ اس بچے کو کون بتائے گا
کہ اس نے کیسے اڈاپٹ کرنا ہے ان چیزوں کو. گھر سے تو کوئی بتانے والا رہ نہیں گیا. میرے ساتھ خود ہو چکا ہوا ہے کہ جب کمپیوٹر سائنس کر رہے تھے تو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. تو اگر آئی وش کہ اس وقت کوئی ایسا ادارہ ہوتا جو بتاتا کہ یہ آپ نے اڈاپٹ کیسے کرنا ہے چیزوں کو. تو ٹیکنالوجی تو ایک ایسی کہتے ہیں ٹیکنالوجی اور فیشن ہر 6 مہینے بعد بدل دیا جاتا ہے پوری دنیا سے. تو جس کے اندر اڈاپٹیبلٹی نہیں ہے وہ ان ڈومینز میں تو ویسے ہی نہیں چل سکتا. تو اگر کوئی ایسا ادارہ ہو جو ان ٹرینڈز کو سمجھتا ہو اور وہ ٹرینڈز جو آرگنائزیشنل انسٹیٹیوٹ اور گورنمنٹ مس کر رہی ہے تو وہ اس گیپ کے اندر فٹ کر کے یقین کریں ایز اے بیسٹ فیسیلیٹیٹر ایٹ دا مومنٹ. کیونکہ ہمارے پروفیشنل بہت اچھے, میں نے باہر کچھ جابس کی ہیں 1-2, اور یقین کریں تھرو آؤٹ مائی جاب فیل ہوتا رہتا تھا کہ شاید یہ کر لیا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا, شاید مجھے یہ پتا ہوتا نا تو اس وقت یہ نہ کرنا پڑتا. اور وہ ساری چیزیں وہ تھیں جو ایجوکیشن میں کسی نے بتائی نہیں ہوئی تھی. حالانکہ بڑی بیسکس ہیں لیکن کسی نے بتائی نہیں, اور ان کو گھروں سے یا معاشرتی طور پہ وہ سیکھ کے آئے ہوئے تھے, چاہے وہ چائنیز تھے, فلپینوز تھے, اور جتنی بھی وہ قومیں تھیں. ایجوکیشنل ان کے اندر بھی نہیں تھا, یعنی ٹیکنیکلی شاید ہم ایک جیسے تھے لیکن وہ اڈاپٹیبلٹی, ایکسیپٹیبلٹی, چینج مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ وہ گھر سے یہ گرومنگ کے ساتھ آئی ہوئی تھی. وہ مسنگ پارٹ ہے سر. تو اس کی بڑی ضرورت ہے ارشد.